راز آنکھیں تیری قسمت ٹو اس قلم مہر نور قسط نمبر 22۔ زرین ان سب لوگوں کی نظروں سے بچنے کی خاطر بہانے سے کچن میں جا کر غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد انابیہ نے اپنی ماں کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا جو اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے کہ جب ایک لڑکا مہمانوں کے جھمگٹے میں شامل ہوتا فاریہ بیگم کے سامنے سے گزرتا کچن کی جانب گیا، مگر جانے سے پہلے اس نے جو مسکراہٹ فاریہ بیگم پر ڈالی وہ انابیہ کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ تو کچن میں جا کر غائب ہو گیا، مگر انابیہ نے اپنی ماں کو دیکھا۔ کون تھا یہ اور کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ وہ تیکھے تیوروں سے ماں کو گھور رہی تھی۔ فاریہ بیگم نے اس کے کان کے پاس جھکی۔ اس کا نام عمیر ہے۔ اس سے میرا رابطہ کیسے ہوا اور یہ کیا کرنے والا ہے اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ فاریہ بیگم آنکھوں میں چمک لی انابیہ کو دیکھ رہی تھی اور انابیہ کو سمجھ نہ آئی کہ اس کی ماں کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے حیرت سے کچن کے دروازے کو دیکھا جو اب بند ہو چکا تھا، پھر جیسے اس کے دماغ میں سارے تانے بانے بن گئے، وہ کھل کر مسکرائی۔ چند پل ہی گزرے جو فاریہ بیگم اپنے سینے کو مسلتی ہوئی بری طرح سے کھانسنے لگی۔ مما کیا ہوا؟ انابیہ نے پریشان ہوتے ان کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ پاس ہی ارمان اور زوبیہ بیگم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ارمان کو دیکھا۔ ارمان بیٹا ذرا ایک گلاس پانی تو لا کر دینا۔ وہ بہت مشکل سے اپنی کھانسی قابو کرتے ہوئے بول سکیں۔ ارمان کے چہرے پر ہلکی سی بیزاریت تھی، جیسے وہ یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس ٹیبل پر کہیں پانی بھی نہیں پڑا تھا، اس لیے مجبوراً ارمان کو اٹھنا پڑا۔ اب یہ کچن کہاں پر ہے؟ اس نے آس پاس دیکھا۔ اتنے میں مریم ان کے پاس سے گزری۔ سنو، ارمان نے اسے مخاطب کیا۔ جی بھائی؟ وہ رک گئی۔ یہ کچن کس طرف ہے؟ سوالیہ نگاہیں اٹھائے آس پاس دیکھا تو مریم نے اسے کچن کی جانب اشارہ کرتے راستہ بتایا اور خود اپنی کسی کزن کی آواز پر واپس پلٹ گئی۔ ارمان کچن کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ بند تھا، لیکن دروازہ لاک نہیں تھا۔ ارمان نے ہاتھ بڑھاتے دروازہ کھولا، مگر جیسے ہی کچن کا دروازہ کھلنے سے روشنی ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھتے ارمان عالم وہیں ساکت رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی سامنے ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ اپنے پلان کو کامیاب ہوتے دیکھ انابیہ اور فاریہ بیگم بھی ارمان کے پیچھے آ کر ہی کھڑی ہو گئیں، اور جس طرح انہوں نے شازیہ بیگم کو بھی اپنے پلان میں شامل کیا تھا تو وہ بھی وہیں کھڑی تھیں۔ ارمان کو کچن تک بھیجنا بس ایک بہانہ تھا۔ زرین نے بہت مشکل سے خود کو اس لڑکے سے چھڑوایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا کون ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں اس مرد کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے اس قدر غصہ آیا کہ اس نے غصے میں اس لڑکے کو تھپڑ ہی دے مارا۔ اس سے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی، یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کسی غیر مرد نے اسے ہاتھ بھی کیسے لگایا۔ اس نے گھبراتی سی نگاہ دروازے کی جانب ڈالی اور دروازے میں ہی ان سب کو کھڑے دیکھتے ہوئے زرین کے چہرے سے سارا خون نچڑ گیا۔ وہ ایسے خوفزدہ ہوئی جیسے اس سے کچھ جانے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے شازیہ بیگم کی گرجدار آواز ان کے کانوں میں گونجی، جیسے وہ ان سب کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی۔ استغفر اللہ، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں بولی کہ سارے ہوش میں آئے۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ زوبیہ بیگم نے چونک کر کچن کے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ حیران ہوئی۔ زرین فوراً 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو اس مرد کو جانتی بھی نہیں۔ زرین نے بے ساختہ آنکھوں سے مڑتی ہوئی نمی کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے ان سب کو یقین دلانا چاہا، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ جن لوگوں کو یقین دلا رہی ہے وہی لوگ اس پر الزام اور بہتان لگانے کی پوری پلاننگ کیے بیٹھے ہیں۔ اگلے 5 منٹ میں تو خان ہاؤس میں ایک تماشا لگ چکا تھا۔ منال اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سب کو رو رو کر وضاحتیں دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ خدا کی قسم آپی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اس شخص کو نہیں جانتی، میں تو صرف مٹھائی لینے کے لیے کچن میں گئی تھی۔ جب یہ کچن میں داخل ہوا تو زبردستی میرے نزدیک آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں آپی؟ وہ منال کی باہوں میں نڈھال سی کھڑی تھی اور منال اسے بس خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں زرین، تم کیسی ہو، تمہیں کسی بھی قسم کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ منال نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے جیسے اسے پریشان ہونے سے روکا۔ فاریہ بیگم نے شازیہ بیگم کو اشارہ کیا۔ جیسے ہی شازیہ بیگم نے اشارہ سمجھا وہ فوراً دوبارہ سے اپنا ڈرامہ کنٹینیو کرنے لگیں۔ آئے ہائے، بس یہی دن دیکھنے کو رہ گیا تھا۔ اگر چھوٹی بہن ایسی ہے تو بڑی بہن کیسی ہوگی؟ اسے اتنی بھی شرم نہیں آئی اپنی بہن کی شادی کے دن اپنے ہی عاشق کو بلوا کر یہ گھر کے کسی بھی کونے میں ملاقاتیں کر رہی ہے۔ شازیہ بیگم نے اس قدر تنفر اور نفرت سے کہا کہ زرین کا دل چاہا وہ زمین میں دھنس جائے۔ اس کا بس نہ چلا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ منال کے وجود میں اچانک ہی شرارے پھوٹ پڑے۔ وہ کہاں زرین کے خلاف کوئی بات برداشت کر سکتی تھی۔ بس آنٹی، بہت ہو گیا، آپ کب سے میری بہن پر بہتان باندھ رہی ہیں؟ میں آپ کے بڑے ہونے کا لحاظ کر رہی ہوں، مگر اب بس اور نہیں، خبردار، اگر
آپ نے میری بہن کے کردار پر مزید کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تو میں آپ کے بڑے ہونے کا لحاظ نہیں کروں گی۔ منال اس شدت سے بولی کہ سب نے بے حد بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا جو کچھ منٹ پہلے تک تو اپنی شادی سے خوش تھی اور کچھ منٹ بعد ہی دلہن کے لباس میں کھڑی آنکھوں میں شرارے لیے وہ ان سب کو گھور رہی تھی۔ انابیہ کے چہرے پر ایک زہر خندہ مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ ارے خالہ نے ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا؟ اگر چھوٹی بہن ایسی ہے تو بڑی بہن کیسی ہوگی؟ ارے اچھا ہوا خالہ آپ کو شادی سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ آپ کی ہونے والی بہو اور اس کی بہنیں ایسی ہیں۔ اگر شادی کے بعد اس لڑکے کا کردار کھلتا تو پھر آپ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ انابیہ نے مزید جلدی پر تیل کا کام کیا۔ ارمان اور زوبیہ بیگم خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولا۔ سکندر خان کا سر شرم سے جھکتا جا رہا تھا۔ جب شازیہ بیگم نے ان کو مخاطب کیا، آپ تو بہت کہتے تھے میری بیٹیاں دودھ کی دھلی ہوئی ہیں، تو پھر جواب دیں، یہ کردار ہے آپ کی بیٹیوں کا؟ خان بابا کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی نمی نکل پڑی۔ سرین جلدی سے منال کی باہوں سے نکلتا ہوئے خان بابا کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں خان بابا، میں نہیں جانتی یہ شخص کون ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے نہیں بلایا، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کیا آپ کو اپنی تربیت پر یقین نہیں؟ میں کیوں اس کا نام اور آپ کی عزت پر حرف آنے دوں گی؟ میں احسان فراموش نہیں ہوں، آپ کا ہر احسان یاد ہے۔ اس کی آنکھوں کی سچائی وہاں موجود 4 فرد بخوبی محسوس کر سکتے تھے۔ سب سے پہلی عورت زوبیہ بیگم تھی، جو اس لڑکی کی تڑپ اور آنکھوں سے ہی سچائی جان گئی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی۔ دوسری منال اور تیسرے خان بابا تھے، جن کو زرین پر آنکھیں بند کر کے بھی یقین تھا۔ وہ چوتھا، وہ وجود جو اس کے سارے محض میں خاموش کھڑا تھا، مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں تکلیف دیکھتے ایک عجیب سی بے چینی کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کا سارا چہرہ لال ہو گیا۔ خان بابا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے جو ان کے سامنے جوڑ چکی تھی۔ بس بیٹا، خبردار اگر تم نے آئندہ اس طرح میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں جانتا ہوں تم میری بیٹی ہو اور تمہارا کردار کتنا پاک ہے، مجھے اس کی وضاحت کسی غیر سے سننے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اتنا کہتے زرین کو اپنے ساتھ لگا کے اس کا مان بڑھا دیا اور زرین ایک بار پھر ہچکیوں سے رو پڑی۔ سرمد نے ایک نظر اس عمیر نامی لڑکے کو دیکھا۔ تم بتاؤ، تم یہاں پر کس کے کہنے پر آئے تھے؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ عمیر نے بھی ڈٹائی سے کام لیتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر جھوٹ بولا۔ مجھے زرین نہیں بلایا تھا، ہم دونوں کافی عرصے سے ایک ساتھ ہیں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر یہ ہر بار ٹال دیتی تھی، اس لیے میں آج اس سے بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور زرین کا دل چاہا کہ وہ زمین میں اندر تک دھنس کر غائب ہو جائے، وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ جھوٹ، سب جھوٹ ہے، خدا کی قسم یہ سب جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس شخص پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ایک بار پھر خان بابا کی باہوں سے باہر نکلنے کو مچلی، مگر خان بابا نے اسے پکڑے پیچھے کر دیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، اگر چاہتے ہو کہ زندہ سلامت واپس جاؤ تو ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ خان بابا اس بار کس قدر غصے سے بولے کہ ان کی تینوں بیٹیوں نے واضح محسوس کیا۔ وہ ایک کمینی مسکراہٹ ان سب پر اچھالتا ہوا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا، مگر ارمان عالم کی نگاہوں نے اس شخص کا دور تک پیچھا کیا۔ بس بہت ہو گیا سرمد، یہاں کوئی شادی نہیں ہو رہی، میں اس جیسی بدتمیز لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ شازیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ سرمد کو امید تھی کہ منال اب معافی مانگے گی، مگر منال کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا۔ اس نے بے یقینی سے سرمد کو دیکھا۔ ایک تو آپ میری بہن کے انسلٹ کر رہی ہیں، اس کے کردار پر بہتان لگا رہی ہیں، اور پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے بدتمیزی کر رہی ہوں۔ منال پہلے سے بھی زیادہ گرجدار لہجے میں بولی۔ اس پر شازیہ بیگم کے ساتھ سرمد کے ماتھے پر بھی بلوں کا جال آیا۔ منال، اب تم میری ماما سے بدتمیزی کر رہی ہو، اس نے غصے سے کہا۔ منال کا دل چاہا ساری دنیا تباہ کر دے۔ میں بدتمیزی کر رہی ہوں اور تمہاری ماما، وہ میری بہن کے کردار پر کیچڑ اچھال رہی ہیں، وہ انہیں نظر نہیں آ رہا؟ منال کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور زرین کو لگ رہا تھا یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تھی ہی منحوس، جہاں جاتی تھی اس کی وجہ سے ہر جگہ منحوسیت چھا جاتی تھی۔ سرمد شروع سے ہی منال کو جانتا تھا کہ وہ اپنی ایگو اور غرور میں رہنے والی لڑکی ہے، اس لیے اسے لگا تھا کہ واقعی کے بعد منال اس سے معافی مانگے گی تو شادی سے پہلے ہی اس کا غرور ٹوٹ جائے گا، مگر یہ تو الٹا ہی ہو گیا۔ وہ سرمد کو بھی آنکھیں دکھا رہی تھی، اور اب سرمد کو غصہ آنے لگا۔ محبت ایک طرف، مگر تھا تو وہ بھی مرد، اور ہر مرد کی انا پہلے ہوتی ہے۔ جب تک تم میری ماما سے معافی نہیں مانگو گی ہمارا نکاح نہیں ہوگا، وہ سختی سے بولا تھا۔ منال کی آنکھوں میں ایک بار پھر کچھ زخمی ہوا۔ اس نے ایک نظر روتی بلکتی زرین کو دیکھا، جو ابھی بھی ساری کپ کپا رہی تھی۔ منال کے دل میں تکلیف کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔
اس نے ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا۔ وہ سرخ لباس پہنے دلہن بنی اس شخص کے سامنے کھڑی تھی جو نگاہ سے عین پہلے ہی اس کی حیثیت بتا چکا تھا۔ وہ آج اس صورت نکاح کرنے کے لیے مانا تھا کہ وہ پہلے اس کی ماں سے معافی مانگے۔ اور اگر میں تمہاری ماں سے معافی نہ مانگوں تو کیا کرو گے؟ منال نے بنا ڈرے بنا گھبرائے پوچھا۔ اب سرمد کو غصہ آ رہا تھا۔ تمہاری بہن نے جو کیا میں سب کچھ بھول جاؤں گا منال، بس تم میری ماما سے معافی مانگو۔ وہ ایک بار پھر اسے سختی سے بولا۔ منال کی آنکھوں کی سرخی تیز ہوئی۔ تم مجھے کیا ریجیکٹ کرو گے سرمد؟ میں تمہیں ریجیکٹ کرتی ہوں۔ اپنی بہن کی خاطر میں ایسے 100 نکاح اور ایسی 100 شادیاں توڑ سکتی ہوں، اور جہاں تک رہی بات اس نکاح کی تو مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، اور تمہاری ماما سے معافی مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہاری ماما نے میری بہن کے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے تو انہیں میری بہن سے معافی مانگنی چاہیے۔ منال اس قدر غصے سے بولی کہ زرین کا سانس رک گیا۔ اس نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ خدا کا واسطہ ہے یہ مت کریں آپی۔ وہ جلدی سے منال کے پاس آتی اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ منال نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا اور سخت نظروں سے زرین کو دیکھا، اور زرین اندر تک جیسے زخمی ہو گئی۔ وہ جس سے کہہ رہی ہو میں کل سے پوچھ رہی ہوں نا، بتاؤ کیا بات ہے، مگر تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ شازیہ بیگم کے جسم میں چنگاریاں سی بھڑک اٹھیں۔ یہ لڑکی جسے وہ اپنی بہو بنانا چاہتی تھی وہ تو انہیں مات پر مات دیے جا رہی تھی۔ اب تو بات انا پر آ گئی تھی۔ اچھا اتنا ہی تمہیں غرور ہے تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون تم دونوں بہنوں کو بیاہ کر لے جاتا ہے۔ ارے مجھے تو لگا یقین ہو گیا ہے کہ چھوٹی بہن نے بڑی بہن سے دیکھ کر ہی سیکھا ہوگا۔ پہلے تو میں یہ سمجھی تھی کہ چلو یہ کون سا تمہاری سگی بہن ہے، کزن ہے تو ہو سکتا ہے اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہو، مگر نہیں، تم دونوں ایک جیسی بدکردار ہو۔ ویسے غصے اور نفرت سے بولی تھی کہ منال کے ہونٹوں کو ایک زخمی مسکراہٹ نے چھوا۔ لفظ بدکردار زرین کو اپنی سماعتوں میں زہر کی طرح گھلتا محسوس ہوا۔ وہ تڑپ اٹھی، مگر منال کچھ پرسکون لگ رہی تھی۔ آپ کچھ بھی سمجھ سکتی ہیں، میں برا نہیں منا رہی۔ اس کا دل اندر سے دو دھاری تلوار سے کٹا تھا، مگر بظاہر وہ خود کو بہادر دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انابی اور فاریہ بیگم کھل کر مسکرا رہی تھیں، مگر سرمد کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اچھا تو پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں اور تمہاری اس بدکردار بہن کو بیاہ کر لے جاتا ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت اس رشتے کو ختم کرتا ہوں۔ سرمد بھی غصے سے تنفن کرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد شازیہ بیگم بھی ان کے گھر سے باہر نکل آئیں۔ سکندر خان کے چہرے پر ایک فخریہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے اپنی بیٹیوں پر پورا بھروسہ ہے اور میں اپنی بیٹیوں کے سر سے ایسے 100 رشتے قربان۔ وہ کھل کر مسکرائے تھے۔ انابی اور فاریہ بیگم دونوں مسکراتے زرین کو دیکھ رہی تھیں۔ منال بہت ہی کوئی بڑی وقوف ہو، اتنا اچھا شخص ملا تھا، مگر اپنی اس سو کولڈ بدکردار بہن کی خاطر تم نے اتنا اچھا رشتہ گنوا دیا۔ وہ اس بار منال سمجھ گئی تھی کہ یہ صرف اس کا وہم نہیں تھا، یہ وہی انابیہ ملک تھی جس کے بارے میں 4 سال پہلے ہاسپٹل کے بیڈ پر زخمی زرین نے روتے ہوئے بتایا تھا۔ منال 2 قدم آگے بڑھی اور انابیہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گویا ہوئی۔ پہلی بات، میری بہن بدکردار نہیں ہے، آئندہ میری بہن کے لیے یہ لفظ استعمال مت کرنا ورنہ تمہاری زبان کتی سے کھینچ لوں گی۔ اور دوسری بات، دنیا میں ایک شکل کے 7 شخص ہوتے ہیں، میں اس جیسے باقی 6 پر بھی لعنت بھیجتی ہوں۔ اور انابیہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ منال کے ہونٹوں کو زہرہ خندہ مسکراہٹ نے چھوا۔ فاریہ بیگم نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور دوسری نظر ارمان کو، جو بیزار سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے یہاں پر ہو ہی نہ۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، اس لڑکی خاطر اپنی بہن اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ارے جانتی بھی ہو دہلیز پر آئی بارات کا واپس جانا کیا ہوتا ہے؟ تم ساری زندگی کنواری بیٹھی رہ جاؤ گی، کوئی تمہارے لیے رشتہ نہیں لائے گا، کوئی تمہیں اپنی عزت نہیں بنائے گا، اور صرف تمہیں کیا، اس لڑکی کو بھی کوئی اب بیاہ کر نہیں لے جائے گا۔ ارے مہمانوں سے بھرے گھر میں یہ گلچھڑے اڑا۔ بس خبردار، اگر آپ نے اب ایک بھی لفظ میری بہن کے خلاف کہا تو خدا کی قسم میں بہت بری پیش آؤں گی۔ منال ان کی بات درمیان میں ہی کاٹتی ہوئی چلائی کہ اس کا اس قدر جنونی اور غصے بھرا روپ دیکھتے زرین کانپ گئی، اور جیسے فاریہ بیگم کو منال کا اپنی اتنی انسلٹ کرنا مزید غصہ دلا گیا۔ ٹھیک کہتے ہیں، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، اور تم دونوں بہنوں کا بھی وہی حال ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ اس مہمانوں سے بھرے گھر میں کون تمہاری بہن کو ابھی اور اسی وقت بیاہ کر لے جاتا ہے۔ انہوں نے جیسے چیلنج کیا۔ منال کے ہونٹوں کو ایک زخمی مسکراہٹ نے چھوا۔ اس سے پہلے کوئی بھی کچھ بولتا، زوبیہ بیگم کی آواز نے ماحول کی خاموشی کو چیر دیا۔ میں لے کر جاؤں گی اسے اپنی بہو بنا کر۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو انابیہ اور فاریہ بیگم کے کانوں میں گیا۔ وہ اس سے زیادہ زہر تو کسی نے ارمان کے وجود میں اتار دیا۔ اس نے بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے زوبیہ بیگم کو پلٹتے دیکھا۔ ممی؟
الفاظ اس کے لبوں سے نکلنے سے انکاری تھے۔ وہ غم، شوق اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے ماں کو دیکھ رہا تھا، اور زرین نے جیسے ہی چہرہ اٹھاتے زوبیہ بیگم کو دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ پورے 8 سال بعد انہیں دیکھا تھا۔ وہ اس عورت کو پہچان گئی تھی۔ وہ کیسے نہ پہچانتی؟ شاید کل انابیہ اور فاریہ بیگم کو دیکھنے کے بعد اس نے زوبیہ بیگم کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ ان کے روبرو نہیں آئی تھی، مگر آج اس نے زوبیہ بیگم کو دیکھا، اور ان کے نگاہوں کے تعاقب میں اس نے ارمان عالم کو دیکھا۔ وہ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ ارمان عالم، اس کا مطلب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ یک تک بنا پلک جھپکے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ بولیں بھائی صاحب، آپ اپنی بیٹی کو میری بہو بنائیں گے؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، اسے پوری عزت کے ساتھ اپنے گھر میں اپنی بہو بنا کر لے کر جاؤں گی، کیونکہ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، مگر مجھے یہ نکاح ابھی اور اسی وقت کرنا ہے۔ نہ جانے زوبیہ بیگم کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ ارمان کے دماغ کی نسیں ابھر گئیں۔ اس نے بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ممی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ دبا دبا چلایا، اور زرین تو وہیں کہیں ساکت رہ گئی تھی۔ اسے ابھی بھی شک تھا کہ ارمان عالم نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ لبوں سے نکلنے سے انکاری تھے، یا کسی نے اس کے لب سی دیے تھے۔ سوری انکل، میں ذرا اپنی ماما سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جلدی سے زوبیہ بیگم کی کلائی پکڑتے ہوئے انہیں باہر گارڈن کی جانب لے گیا۔ مینال نے زرین کا بازو پکڑا اور اسے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ ان کے پیچھے ہی سکندر خان بھی چلے گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ماما؟ یہ سب الٹ ہو گیا، پھوپھا ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ انابیہ دبے دبے غصے سے چلائی۔ فاریہ بیگم کے اپنے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ انہوں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی سب کچھ الٹ ہی ہو رہا تھا۔ اوہ، اس کی فکر مت کرو، ارمان کبھی بھی اس لڑکی سے نکاح نہیں کرے گا۔ فاریہ بیگم پھر بھی پرسکون تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ ارمان چاہ کر بھی زرین کو بھول کر کسی اور لڑکی سے نکاح نہیں کرے گا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سو کولڈ عاشق ابھی تک اپنی اس محبوبہ کے عشق میں مبتلا ہے، اور باہر وہ گارڈن میں اپنی ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں ممی؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ کسی بھی راہ چلتی لڑکی سے میرا نکاح کروا دیں گی؟ اور اس طرح آپ کیسے مجھ سے پوچھے بغیر انہیں نکاح کے لیے کہہ سکتی ہیں؟ وہ وہی لان میں چکر کاٹتا ہوا دبے دبے غصے سے چلا رہا تھا، مگر زوبیہ بیگم پرسکون تھیں۔ ارمان، 4 سال کافی ہوتے ہیں۔ پچھلے 4 سال سے تم مجھے تکلیف پر تکلیف دیتے جا رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تم سے خوش ہو جائے اور میں مزید کسی تکلیف میں نہ رہوں، تمہیں میری قسم ہے تم یہ نکاح کرو گے۔ اور ارمان بے یقینی سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کسی بھی لڑکی کی محبت میں اس حد تک جا سکتی ہیں۔ ممی، خدا کا واسطہ ہے، مجھے آزمائش میں مت ڈالیں۔ وہ بے بسی سے بولا، میں نکاح نہیں کر سکتا، نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک بار پھر اسے بے بسی سے بولا، کیوں؟ آخر کیوں منع کر رہے ہو؟ کیوں نہیں کرنا چاہتے نکاح؟ اس زرین کی وجہ سے؟ وہ 4 سال پہلے مر چکی ہے ارمان، اور یہ دیکھو، یہ لڑکی، اس کا نام بھی تو زرین ہی ہے۔ کیا پتہ یہ تمہاری زندگی میں موجود ہر تکلیف اور ہر خلا کو پورا کر دے۔ زوبیہ بیگم نے بہت مان سے کہا، اور ارمان کے وجود میں کسی نے چنگاریاں سی بھڑکا دیں۔ آپ کو کیا ہو گیا ممی؟ صرف زرین نام ہونے سے وہ میری زری نہیں ہو جائے گی؟ خدا کا واسطہ ممی، میری زری کو اس لڑکی سے مت ملائیں، وہ مر چکی ہے، اور کتنی تذلیل کریں گی اس کی؟ وہ چلایا تھا۔ زوبیہ بیگم کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے گالوں پر پھسل گئے۔ اچھا، ایسی بات ہے تو پھر تمہیں اسی زری کی قسم، تم ابھی اور اسی وقت میرے کہنے پر اس لڑکی سے نکاح کرو گے۔ اگر تم نے نہیں کیا، ساری زندگی تمہیں اپنی شکل دیکھنے سے محروم کر دوں گی، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں اندر جا رہی ہوں، 5 منٹ ہیں، اگر تم اندر آ گئے تو ٹھیک، ورنہ آج کے بعد میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ اب میری عزت اور ذلت تمہارے ہاتھ میں، ارمان عالم۔ وہ اس قدر سختی سے بول رہی تھی کہ ارمان ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ بنا اس کی بات سنے اندر چلی گئیں۔ ارمان ساکت، شل اور بے یقین کھڑا رہ گیا۔ یقین نہ ہوا اس کی ماں اس کے ساتھ یہ سب کر رہی ہے۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں جو کہتی ہے وہ کر گزرتی ہے۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بے بسی سے مینال کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کل پوچھا تھا نا، کیا بات ہے بتاؤ؟ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ سختی سے زرین کا بازو دبوچا۔ زرین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہہ گئے۔ بتاؤ، یہ انابیہ وہی ہے نا؟ سختی سے پوچھ رہی تھی، اور زرین حیران ہو رہی تھی۔ پہلی بار مینال کے لہجے میں اس قدر غصہ تھا۔ زرین نے ڈرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، اور وہ لڑکا وہی ارمان عالم ہے؟ ایک بار پھر سوالیہ نگاہیں زرین کے وجود پر ٹکائیں۔ زرین نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جانتی، ہو سکتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بہت مشکل سے بولی۔ مینال نے گہری سانس لی، پھر اگلے ہی پل زرین کو اپنے سینے سے لگا لیا کہ زرین ساکت رہ گئی۔
پھگلی، تم نے مجھے کل ہی بتا دیا ہوتا تو میں کل ہی اس انابیہ ملک کو سیدھا کر دیتی، مگر خیر اب تم بنا کسی چون چڑھا کے ارمان عالم سے نکاح کرو گی، اور خبردار اگر تم نے اس نکاح کے لیے منع کیا، وہ تمہاری قسمت میں تھی، دیکھو وہ تمہارے تک پہنچ گیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، اگر ارمان عالم تمہارے نصیب میں ہوا تو تمہارا ہو جائے گا، اور اب اگر وہ تمہارا ہے تو اسے تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ وہ سختی سے کہہ رہی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر زرین جانتی تھی کہ اس وقت منال اندر سے کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مگر آپ ہی، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ جسٹ شٹ اپ زرین، اب میں تمہاری ایک بھی بات نہیں سنوں گی۔ فی الحال تمہاری بہتری اور بھلائی کے ساتھ ساتھ بابا کی عزت کے لیے بھی ضروری ہے کہ تم یہ نکاح کرو گی۔ وہ جلدی سے قبر تک گئی اور نکاح کے لیے کوئی لال دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ بابا باہر جا کر آنٹی کو بولیں کہ آپ زرین کا نکاح ان کے بیٹے سے کروانے کے لیے تیار ہیں۔ سکندر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ زرین ان کو روکتی رہ گئی، مگر اسے کوئی سن کہاں رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر لال دوپٹہ دے چکی تھی۔ آپ بھی مت کریں، خدا کے واسطے مجھے مزید گنہگار مت بنائیں، وہ تڑپ کر بولی۔ اگر مجھے اپنی بہن مانتی ہو تو جو کہہ رہی ہوں وہی کرو، منال نے سختی سے کہا، مگر زرین نفیر میں سر ہلا رہی تھی۔ کیا پتا وہ کوئی اور ہو، میں نہیں جانتی وہ عالم ہے یا نہیں، پلیز خدا کے واسطے مجھے گنہگار مت کریں، میں اس شخص کے علاوہ کسی کو نہیں سوچ سکتی، میں کسی کی نہیں ہو سکتی، میں مر جاؤں گی، وہ تڑپ کر بول رہی تھی، مگر منال زبردستی اسے بیڈ پر بٹھا چکی تھی۔ سکون سے یہاں بیٹھ جاؤ، اور اگر تم نے یہاں سے ہلی تو تمہاری جان نکال دوں گی، سختی سے کہتی وہ ڈریسنگ کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور اب اپنے سارے بھاری زیور اتار رہی تھی۔ زرین ایک دم خاموش ہو گئی۔ پورے 5 منٹ بعد ارمان لاؤنج سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو مزید تکلیف نہیں دے سکا۔ وہ اندر آ گیا، نکاح کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر بھی نکاح کے لیے تیار ہو گیا، اپنا ذہن بنا لیا، مگر اس کے دل و دماغ میں ہزاروں جنگیں چل رہی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ صبح بیگم کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا ان کی بات کبھی نہیں ٹالتا، صرف ارمان ہی کی ایک ہی کمزوری تو ان کے ہاتھ میں تھی، اور سب سے بڑی بات انہوں نے زرین کی قسم دی تھی۔ وہ جانتی تھیں وہ اس لڑکی کی خاطر کچھ بھی کر گزرے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک پل کے لیے تو 9 سالہ زرین کا چہرہ بند آنکھوں کے پردے پر نظر آیا۔ مجھے معاف کر دو زری، میں حق کسی اور کو دے رہا ہوں، کاش تم نے مجھے اتنی مہلت دی ہوتی کہ میں تمہارے پورے حق اور عزت کے ساتھ اپنی بیوی بنا کر لے جاتا، مگر نہیں، تمہیں تو شاید میری محبت کی قدر ہی نہ ہو سکی۔ بے بسی سے بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور گالوں پر پھسل گئے، جسے ارمان عالم نے سختی سے رگڑ کر مٹا ڈالا۔ مولوی صاحب اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ فاریہ بیگم اور انابیہ دونوں اس پر آس پر تھیں کہ ارمان اس نکاح کے لیے منع کر دے گا۔ وہ جانتی تھیں کہ زوبیہ بیگم ارمان کو زبردستی یہاں بٹھا سکتی ہیں، مگر نکاح کے لیے زبردستی ہاں نہیں کہلوا سکتی۔ انابیہ کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ جانتی تھی ابھی ارمان اس کے نکاح کے لیے منع کر دے گا۔ مولوی صاحب نے شاید کوئی دوسری بار اپنے الفاظ دہرائے۔ ارمان عالم ولد احمد شیرازی، آپ کا نکاح زرین خان ولد حیدر خان سے شرعی حق مہر طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس کے دماغ میں کچھ بھی پروسیس نہیں ہو رہا تھا، الفاظ گڈمڈ ہو رہے تھے۔ کیا تم ساری زندگی میرے ساتھ رہو گی، صرف میری ہو کر؟ مگر پھر تم کسی اور سے دوستی نہیں کر سکتی، اس لیے سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ سالوں پہلے ماضی کی ایک یاد میں ارمان نے سنجیدگی سے سوال پوچھا تھا۔ زرین کچھ دیر سوچتی رہی۔ اگر آپ ساری زندگی صرف میرے بیسٹ فرینڈ رہیں گے تو ہی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس کی آنکھوں کی معصومیت پر ارمان کا دل چاہا ایک پل کے لیے صدقے باری جائے۔ پرومس، میں صرف تمہارا رہوں گا۔ وہ آواز اسے آج بھی اپنے کانوں میں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ صبح بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہوش میں آیا۔ ارمان، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے ارمان کو جیسے ہوش دلانا چاہا۔ ارمان چونکا، حیرانی سے آس پاس دیکھا۔ وہ نہ نہیں کر سکا۔ اس کی ماں کی عزت کا سوال تھا۔ پھر اس کے لب پھڑپھڑائے۔ قبول ہے۔ انابیہ اور فاریہ بیگم کے چہروں پر بہت زور سے تمانچہ پڑا۔ دونوں کا خون کھول اٹھا۔ ان کا سارا پلان فلاپ ہو گیا، اور اسی طرح تینوں بار ارمان نے قبول ہے بولتے ہوئے زرین کو اپنے نکاح میں لے لیا، جس کی خاطر وہ 12 سالوں سے در بدر بھٹک رہا تھا۔ دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان دونوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ ان دونوں ماں بیٹیوں نے ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے زمین و آسمان ایک کر دیے، مگر وہ پھر بھی ایک ہو گئے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں خدا جسے رکھے اسے کون چکھے۔ وہ پریشان سی بیڈ پر بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس قدر بے چینی اور بے سکونی ہو رہی تھی۔
کمرے کا دروازہ کھلا اور مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ منال اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ان کے پیچھے ہی سکندر خان تھے۔ مولوی صاحب اس کے سامنے کرسی پر بیٹھے اور اب نکاح کے لیے رضامندی لے رہے تھے۔ اس کی پریشانی ساری حیرت میں بدل گئی۔ مولوی صاحب کے لبوں سے نکلنے والے نام نے اسے ساکت کر دیا۔ ساکت سے زیادہ تو وہ حیرت کا شکار تھی۔ اسے حیرت کا پہلا جھٹکا تب لگا جب اس سے نکاح کے لیے رضامندی لی گئی۔ وہ جس چیز پر چونکی وہ اس کا نام تھا، ارمان عالم ولد احمد شیرازی، اور اس نام کو وہ اگلی 100 زندگیوں تک بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کا شک اب آخر یقین میں بدل گیا کہ وہ ارمان عالم ہی تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ نام کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ وہ شل بے یقین حیران تھی۔ کیا اسے قسمت کہتے ہیں؟ کیا ایسے قسمت بدلتی ہے کہ جس شخص سے دور کرنے کے لیے ساری دنیا نے اپنی طاقت لگا دی، آج وہی شخص اسے اپنے نکاح میں لے رہا تھا؟ اس نے کب قبول ہے کہا، اسے خود احساس نہ ہوا۔ بس وہ ابھی بھی اس عجیب سی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آن ٹھہری، چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے اس کے نام سے ہی پہچان گئی تھی۔ شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ وہ واقعی ارمان عالم تھا۔ وہ قسمت کے اس کھیل پر جی جان سے فدا ہوئی۔ وہ اس شخص کو کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ منال کی ساری باتیں سچ ہو گئیں۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، خدا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بنا دوسرا پل سوچے اور ضائع کیے اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ نکاح نامے کو دیکھا جو مولوی صاحب اس کی طرف بڑھا رہے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے منال سے پین پکڑا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ وہ اس کی بیوی بنی نکاح نامے پر دستخط کر چکی تھی۔ وہ نکاح جس سے کچھ منٹ پہلے تک وہ ناخوش تھی، مگر اب نکاح کے کچھ منٹ بعد وہ اندر تک پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ جو خود کو بدقسمت سمجھ رہی تھی، جو اپنی بہن کی شادی والے دن اس کی خوشیاں نکل گئی، مگر اب خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی تصور کرنے لگی تھی۔ وجہ اچانک اور حادثاتی طور پر نکاح ہونا نہیں تھا۔ اس کی خوشی کی وجہ وہ شخص تھا جس کے نکاح میں وہ اس وقت آئی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے اللہ پر ٹوٹ کر پیار آیا، جس نے اس کی ریاستوں کا صلہ ضائع نہیں کیا۔ اسے اس شخص کی بیوی بنا دیا جس سے وہ سالوں سے عشق کرتی آ رہی تھی۔ وہ زرین ارمان حیدر خان سے زرین ارمان عالم بن گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرمندگی سی مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے زندگی میں کتنے سالوں بعد وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ صوبیہ بیگم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا وہ زرین سے ارمان کا نکاح کروا کر ہی رہے گی، اور آج انجانے میں ہی صحیح مگر ان دونوں کا نکاح کروا چکی تھی۔ منال اس کے پاس بیٹھی اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ مولوی صاحب اور سکندر خان کمرے سے باہر نکل گئے۔ مریم کے ہونٹوں پر بھی ایک مسکراہٹ تھی۔ شاید اسے ہی قسمت کا پلٹنا کہتے ہیں۔ شادی بڑی بہن کی ہونی تھی، مگر نکاح چھوٹی بہن کا ہو گیا، وہ بھی اسی دن کسی اور مرد کے ساتھ۔ گھر کو سجایا بڑی بہن کے لیے گیا تھا، مگر رخصتی چھوٹی بہن کے لیے کی ہونے والی تھی۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں میری جان۔ اس نے زرین کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرین کے سینے میں ٹھنڈک اتر گئی۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ منال کو دیکھا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ بے بسی سے پوچھا۔ منال نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تم سے کیوں ناراض ہونے لگی میری جان؟ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے آپ کی شادی تباہ کر دی، وہ بے بسی سے بولی۔ منال نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، آج کے دن ہرگز نہیں رونا۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے، تم نے نابیہ ملک کو مات دے دی۔ تم اس شخص کی بیوی بن گئی ہو جو تم سے سالوں سے محبت کرتا آ رہا ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ منال دل سے خوش نظر آ رہی تھی۔ زرین بھی کھل کر مسکرائی۔ آپ ہی میں جاتے ہی عالم کو ساری سچائی بتا دوں گی۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ وہ سب کچھ فاریہ ممانی اور نابیہ نے کیا تھا۔ میں انہیں سب بتا دوں گی کہ میں ان سے کس قدر اور کس حد تک محبت کرتی ہوں۔ وہ پورے عزم سے بولی۔ منال ایک بار پھر اس کے گلے لگی۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرتی، صوبیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ میرے خیال سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے زرین کی گال پر ہاتھ رکھا۔ زرین بے ساختہ بیڈ سے اٹھی اور اچانک ہی صوبیہ بیگم کے سینے سے لجا لگی۔ اسے کتنے سالوں بعد سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس عورت کو بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ عورت تھی جس نے زرین کو ماہر کے بعد ماں کا پیار دیا تھا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، وہ نم لہجے میں بولی تھی کہ صوبیہ بیگم مسکرا پڑی۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی بیٹا، اور بس مجھے لگتا ہے کہ تم ہی وہ واحد لڑکی ہو جو میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو جاؤ گی تو ہمارے گھر میں سکون آ جائے گا، صوبیہ بیگم نے بہت امید سے کہا تھا۔ زرین کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ انہوں نے زرین کا ہاتھ پکڑا۔ زرین پہلی بار شیرازی ہاؤس جانے کے لیے بہت زیادہ خوش تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنی خوشی کیسے سنبھالے۔ وہ منال اور مریم کے گلے لگتی ہوئی سکندر صاحب سے پیار لیتی دروازے کی جانب بڑھی۔ صوبیہ بیگم اسے گاڑی میں بٹھا رہی تھی۔
اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک نظر انابیہ اور فاریہ بیگم پر ڈالی۔ دونوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ زرین کا قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ زرین کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات انابیہ ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں سو سکے گی۔ اس نے انابیہ کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، کیا ملا تمہیں اتنا سب کچھ کر کے؟ دیکھو، پھر بھی یہ شخص میرا ہو گیا۔ صوبیہ بیگم ہی اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بھی بیٹھ گئیں۔ ارمان سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے بہت ہمت کرتے ہوئے نظر اٹھائے ارمان کی ہاتھوں کو دیکھنا چاہا، مگر ہمت نہ ہو سکی۔ وہ ارمان سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی وہ اس کے بغیر اتنے سال کیسے کس قدر تکلیف میں گزارے، مگر نہیں جانتی تھی۔ ارمان ان دونوں کو شیرازی ہاؤس چھوڑنے کے بعد ہی واپس گاڑی باہر نکال چلا گیا۔ ارمان کہاں گیا؟ اسے معلوم نہ تھا۔ صوبیہ بیگم جانتی تھی ارمان کا رویہ فی الحال ایسا ہی رہے گا۔ وہ زن کو پھر ریلیکس کرتے ہوئے ارمان کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ وہ حیرت سے ارمان کا اتنا خوبصورت کمرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے کو دیکھتے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اب ان دونوں کی کہانی کا آغاز یہیں سے ہونا تھا۔ رات کے 9 بج گئے تھے، مگر ارمان کا کہیں بھی کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، پھر بیٹھے بیٹھے کب سو گئی اسے ہوش نہیں رہی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی وہ جتنے خواب سے جا کر یہاں پر آئی تھی، ہر خواب پہلی رات ہی چکناچور ہو جائے گا۔ جب وہ آنکھیں کھولے گی تو ارمان عالم کی زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ حال اس کے کانوں میں مسلسل اس لفظ کی بازگشت ہو رہی تھی، بد کردار، جیسے کوئی اس کے دماغ میں یہ لفظ ہتھوڑے کی مانند مار رہا تھا۔ اس کا سارا وجود پسینے پسینے ہو گیا۔ نہیں، میں بد کردار نہیں ہوں، وہ چلاتی ہوئی اٹھی۔ نیم روشن کمرے میں دور کسی مسجد کی آتی اذانوں سے وہ ہوش میں آئی۔ حیرانی سے آس پاس دیکھا تو وہ ابھی بھی اسی حالت میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسلام آباد شہر میں فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ وہ حیران تھی وہ پچھلے کتنے ہی گھنٹوں سے یہاں بیٹھی اپنے ماضی کی خاک چھان رہی تھی، اور کب اس کی آنکھ لگی اسے احساس نہیں ہوا۔ ایسا لگا جیسے وہ اس ایک رات میں صدیوں کی مسافت طے کر آئی ہو۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، رو رو کر آنکھوں کا برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں خوشیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی بری طرح سے ناکام ہوئی۔ اسے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں ارمان عالم کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا وہ صرف اس کی زندگی میں خوبصورت خواب بن کر رہ جائے گا؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ جاری ہے۔